السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ ہمارے نیشنل ہیرو علی ستپارہ معروف کو پہما جمعے سے لاپتہ ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ چلی اور آئس لینڈ کے ان کے ساتھی کو مہما ان کے ساتھ ہیں اور وہ K2 سر کر رہے تھے سردیوں کے موسم میں۔ جمعے کے روز ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ان کی تلاش جاری ہے اور پوری قوم دعا گو ہے کہ ان کی کوئی اچھی خبر ملے۔ ہم بھی یہاں سے اپیل کریں گے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر دے کہ علی ستپارہ اور ان کی ٹیم اللہ کرے خیریت سے ہوں اور اپنے گھر کو واپس پہنچیں۔ سیاسی معاملات کی طرف آئیں تو حکومت کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے کہ مہنگائی مارچ کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تقریباً 1 مہینے کا وقت ہے اور اس 1 مہینے کے دوران اپوزیشن اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے 9 فروری کو حیدرآباد میں ایک بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے PDM کا۔ وہی حیدرآباد جس کا انفراسٹرکچر اس وقت تباہ و برباد ہے، جہاں گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے، کوئی ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں ہے، عوام انتہائی پریشانی اور مشکل کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں۔ وہاں پر حکومت سندھ بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ CM سندھ نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ PDM کے ہونے والے تمام جلسوں میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ تو یہ سوال میں آج پوچھوں گا کہ CM سندھ PTI کے سپورٹرز کے بھی CM ہیں، وہ CM ہیں MKM کے سپورٹرز کے بھی، وہ جماعت اسلامی کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی۔ تو CM سندھ CM ہوتے ہوئے جلسہ گاہ میں پہنچ کر سیاسی تحریک کے لیے حمایت کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کے انتظامات کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو حکومت سندھ کا پیسہ جو جلسہ گاہ پہ خرچ ہوگا، وسائل خرچ ہوں گے، تو عوام کا کیا قصور ہے کہ انہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے، ان کے لیے سیوک سہولیات موجود نہیں ہیں، لیکن آپ جلسے پر خرچہ کر رہے ہیں۔ PDM کرے، پیپلز پارٹی کرے، اپنے فنڈ سے کرے، لیکن جب CM وہاں پہنچ کے بات کرتے ہیں تو یہ قابل ذکر بات ہے اور اس پر ایک کوسچن مارک ضرور اٹھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ اسے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن چاہیے تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، یہاں پر پیسہ نہ لگے اور شفاف الیکشن ہو۔ اور اس حوالے سے جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے، ایکٹ میں جو ترمیم کا آرڈیننس آیا ہے، اس کے حوالے سے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ آئین پر حملہ ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ کی توہین ہوئی ہے۔ احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس ایک طرف پاکستان کے آئین پہ بدترین حملہ ہے تو دوسری طرف یہ سپریم کورٹ کی آزادی پر بھی بدترین حملہ ہے۔ اگر اسے درست تسلیم کیا جائے تو کل ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کا بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یک طرفہ طور پہ آرڈیننس کے ذریعے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش دراصل سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ سپریم کورٹ کو حکومت کے ریفرنس کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی تو اپوزیشن چاہتی تھی، اس میں مسئلہ کیا ہے آخر؟ پورا پاکستان جانتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پچھلا انتخاب آپ کے سامنے ہوا، منڈیاں لگ گئیں، ضمیروں کے خریدار میدان میں اتر آئے اور انہوں نے MPs کو خریدنے کی منڈی لگائی۔ یہ جو منڈی لگتی ہے اس منڈی کو بند ہونا چاہیے، یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ آج میرا سوال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اور نون لیگ کی قیادت سے، جب آپ نے ایک لکھا ہوا معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ کے دستخط موجود ہیں اور آپ نے اوپن بیلٹ کی حامی بھری، تو آج اس سے آپ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے۔ اور مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ مہمانوں میں میرے ساتھ کمل شوذب صاحبہ موجود ہیں جو رہنما ہیں تحریک انصاف کی، عطا تارڑ صاحب ہیں رہنما مسلم لیگ نون کی، سسی پلیجو صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو امتیاز گل صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں ایک آزاد تجزیہ چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے سینٹ الیکشن کا، اس میں جب موقف ایک جیسے ہیں اور آخر میں نکل کے بات تو یہی آ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن نہ ہو، اس ایک نقطے پر تیار ہو جانا چاہیے، اپوزیشن کو مان جانا چاہیے اور یہ کام کر لینا چاہیے، یا حکومت نے اس کو جس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا طریقہ؟
دیکھیے اس میں جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس کا اپنا ایک استحقاق ہوتا ہے کس طریقے سے پارلیمان کے اندر معاملات کو لے کے جائے. بلا شبہ بڑی اچھی بات ہوتی کہ مکمل اتفاق رائے کے ساتھ کنسلٹیشن کے ذریعے اس معاملے کو آگے لے جایا جاتا. البتہ ایک بہت بڑا تضاد ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کے اعتراض میں، اور وہ یہ کہ اگر انہوں نے میثاق جمہوریت میں آج سے 14-15 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں گے، یعنی اوپن بیلٹ ہوگا تاکہ یہ خرید و فروخت نہ ہو سکے، جمعہ بازار لگ جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ میں اکثر وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے اور جو عملاً پارٹی کو ڈونیشن کے نام پہ پیسے دے کے آ جاتے ہیں پارلیمان کے اندر. تو یہ اگر تو اس وقت اچھا سمجھا گیا تھا تو ابھی محض مخالفت برائے مخالفت کر کے اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. کہیں بھی دنیا کی کہیں بھی کسی بھی مہذب جمہوریت میں اس نوعیت کا جو طرز عمل ہے اس پہ عوام کبھی بھی ان جماعتوں کو معاف نہ کرتے اور نہ کریں گے اگر وہ اپنا اتنا متضاد ایک رویہ اختیار کر لیں، موقف اختیار کر لیں کہ جو انہوں نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے 14 سال پہلے بات کی، آج وہ اسے علیحدہ بالکل اس کے الٹ بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ہوتا کہ اگر یہ تمام معاملہ اتفاق رائے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ماضی میں جتنے بھی غلط کام ہوئے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر مستقبل کے لیے کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کار خیر میں تمام اپنا حصہ کیوں نہیں ڈال لیتے؟ بالکل ٹھیک. میں ترڑ صاحب سے پوچھتا ہوں. ترڑ صاحب دیکھیں، یہ رائے ہے، عمومی رائے ہے یہ کہ ایک چیز ہے جو آپ بھی چاہتے ہیں، پورا پاکستان چاہتا ہے، سب کنونسڈ ہیں کہ ہونا چاہیے اور یہ منڈی نہیں لگنی چاہیے سینٹ کے الیکشن پر. طریقہ کار پی ٹی آئی کا کچھ بھی ہو، لیکن اس سے جو معاملہ حل ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے. اس پہ کیوں آپ کو ایشو ہے؟ یہ صرف مخالفت برائے مخالفت ہے؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان پرنسپل تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. حالانکہ بلکہ آپ اگر تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں تو صادق سنجرانی صاحب کے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس سے پہلے ہماری طرف سے ہی یہ پروپوزل آئی تھی کہ جناب اس کو مہربانی فرما کے اوپن بیلٹ کے ذریعے کیا جائے، اور ہم نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ٹیک اپ کیا تھا، مگر تب حکومت اس بات پر تیار نہیں تھی. ہم تو اس کے بہت بڑے حامی تھے. اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ بدنیتی کا عنصر شامل ہے. جب الیکشن ریفارمز بل لے کے آیا گیا تو اس میں ایک شک موجود تھی. ہم نے جب اس کو سٹڈی کیا، میں ابھی آپ کو وہ پیپرز بھی بھیج دیتا ہوں. ایک شک موجود تھی کہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں وہ اپنی دوہری شہریت کاغذات نامزدگی والے دن نہیں چھوڑیں گے، وہ حلف لینے سے پہلے چھوڑیں گے. اور اس شک اور اس ترمیم کا اطلاق 2017 سے ہوگا. اب جب اس کی باریکی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو صرف دو جو ہیں وہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے: فیصل واڈا. اب جب آپ ایک اپنے وزیر کو بچانے کے لیے، ایک فرد کو، ایک انڈیویجول کو بچانے کے لیے ترمیم کرتے ہیں قانون کے اندر، تو یہ بہت ہی ایک شرمناک عمل ہے. ٹھیک ہے، مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا کہ جب کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو کلوز بائی کلوز اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے. جب یہ کلوز آئے اپوزیشن ساتھ نہ دے، درست ہے جی، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں مگر دیکھیے نا، میں بالکل آپ کی بات بجا ہے، مگر آپ دیکھیے نا عوام کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ بکیں. تو اندر کھاتے کھیل یہ ہے کہ آپ لا کے اندر چھپ چھپا کے اس طرح کی ترمیم لے کے آتے ہیں. پرابلم اس شک سے نہیں ہے، پرابلم اس سوچ سے ہے جو ان کی سوچ ہے کہ جب مفاد ہو تو تب اصول یاد آتے ہیں. دیکھیے یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. گورنر سرور ان کے سٹنگ گورنر ہیں پنجاب کے، سینیٹر بنے، ووٹ خرید کے بنے، کم سے کم 22 ووٹ خریدے. صادق سنجرانی نامی آدمی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی سیاسی سٹرگل کوئی نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا کہ اس وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، اس نے کیا کیا، کہاں سے آیا. پیسہ چلا کے سینٹ میں بیٹھ گئے، اور سینٹ میں بیٹھنے کے بعد جس طرح سے خرید و فروخت کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اب آگے یہ سب کچھ نہ ہو، اس کے لیے ایک راستہ موجود ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں مسعود رضا صاحب. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کا دل کرے یہ منہ اٹھا کے آ جائیں اور کہیں جی یہ کر دو. لوگ مر رہے تھے کرونا کے دوران، کرونا پیک پہ تھا،
ان کی اتنی انا تھی کہ وزیر اعظم کرونا کے اجلاس سے اٹھ کے چلا گیا کہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہیں. تو اب جب اپنے لوگوں کا خطرہ ہے, اور خطرہ ہمارے سے بھی شاید نہ ہو, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پرابلم پنجاب کے اندر اس 21 آزاد گروپ کا ہے جو خواجہ داؤد سلیمانی نے بندے کھڑے کیے ہیں. وہ خرید و فروخت والے بندے نہیں ہیں. ان کا ایک نظریاتی اختلاف ہے عثمان بزدار سے, وہ سینٹ میں اپنے امیدوار لانا چاہتے ہیں. تو مجھے اب بتائیے کہ ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کو پنجاب میں بٹھایا ہے, میرے شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں, میرے شہر میں سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, ہارٹیکلچر تباہ ہو گیا ہے, اس بندے کو بٹھایا جس سے نہ سیاست کنٹرول ہو رہی ہے, جس کو نہ ایڈمنسٹریشن آتی ہے, اس کے خلاف تو یہاں پہ بغاوت ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. اب اس لاڈلے کو بچانے کے لیے, اس پیارے کی خاطر آپ جب ترمیم لائیں گے, آپ نے پاکستانی جانوں کو بچانے کے لیے ترمیم, آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کیا. اب جب آپ کو اپنی سیٹوں کا خطرہ ہے تو جائیں, ہم آپ سے بات نہیں کرتے, بات کریں گے جب موقع آئے گا, یہ ترمیم کریں گے, خود کریں گے, مگر آپ کے ہاتھوں پہ ہم قطعاً بیعت نہیں کریں گے. آپ کشمیر پہ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں, اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت ترمیم آپ گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کے گھر گراتے ہیں. تو ہم بالکل ان پرنسپل ہم یہ چاہتے ہیں, مگر اس طریقے سے یہ نہیں ہوگا, نہ ہم یہ ہونے دیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں لیکن اس وقت نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اگر اس وقت ہوگا تو تحریک انصاف کو اگر کوئی نقصان ہو سکتا ہے, تو آپ چاہتے ہیں وہ نقصان ہو جائے تحریک انصاف کو. ان کے لوگ اپنی ضمیر کی آواز پر پیسے نہ لیتے ہوئے صحیح, مگر اپنی پارٹی قیادت کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے امیدوار لے کر آنا چاہتے ہیں, تو لے آئیں. اس لیے آپ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. تو یہ اگر راستہ آپ بند کر دیتے ہیں سسی پلیجو صاحبہ, اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور نظام تبدیل ہوتا ہے اور شو آف ہینڈ کے ذریعے کی ترمیم آپ کا بھی لے کر آتے ہیں, تو یہ طاقت پھر پارٹی سربراہ کے پاس ہوگی کہ وہ کہیں سودا کرنا چاہے تو کر لے, وہ کہیں ڈیل کرنا چاہے تو کر لے, لیکن ایک ممبر جو ہوگا اس کے پاس سے یہ بات نکل جائے گی. تو معاملہ تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ رہے گا. تو نظام کا بدلنا جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے, یا اس نظام کو صحیح طریقے سے چلانا اصل مسئلہ ہے؟ بہت شکریہ مسعود صاحب, میں نے ساری بحث سنی اور آپ بڑا ہی سنجیدہ پروگرام کرتے ہیں اور ایک بڑی سنجیدہ بحث ہے. میں امید کرتی ہوں ویوز ایڈٹ اس طرح نہیں ہوں گے. دیکھیں, میں امتیاز صاحب نے جو کہا اس میں سے کچھ چیزیں تو انہوں نے فیکٹس جو بیان کی, لیکن جو باقی ان کا بیانیہ ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. یہ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ ہے, اس پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی یہ ساری پریکٹس ہے, کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے, کیونکہ یہ صریحاً پارلیمنٹ کا کام تھا اور یہاں 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. اب سپریم کورٹ کی رائے آتی اس سے پہلے یہ آرڈیننس, وہ بھی ابھی 1-2 دن پہلے ہی ہمارا سینٹ کا اجلاس اور قومی اسمبلی کیے گئے ہیں, یعنی اس کے ہوتے ہوئے وہاں لیجسلیشن کیوں نہیں ہو سکتی, بل بھی ہے. لیکن وہاں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ نے دیکھا 12 منٹس میں جو ہے یہ ساری کاروائی ایک طرف کرنی چاہیے انہوں نے. دیکھیں, یہ بات نہیں ہے کہ جیسے طارق صاحب نے کہا, اصولاً تو کافی ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پروسیس میں یا ڈیلیبریشن میں آتی ہیں جب, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہوتا. لیکن یہاں اتنی جلد بازی میں 2.5 سال میں یہ چیز نہیں کی گئی. اب ان کو کیونکہ خود مہنگائی اور ساری جو ان کی ناکام پالیسیز سے ان کو خطرہ ہے کہ ان کے لوگ ہی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ سے اور دوسری چیزوں سے وہ خائف ہو کر وہ ووٹ نہیں کریں گے. جلدی ایک چیز کورٹ میں بھی یہ یعنی بھگدڑ میں گئے ہیں, اور فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے منہ کی کھائی, قومی اسمبلی میں بھی دیکھا. یہ چیز الیکٹرل ریفارمز پر کوئی بھی نفی نہیں کرے گا. ہم نے اس پہ سالہ کام کیا ہے. ہم چاہتے ہیں ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں, اس کو فالو کرتے ہوئے, پارلیمنٹری جو آپ کی انسٹرومنٹس ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ میں آتا ٹائم. اگر وہ کچھ مہینوں سے پہلے وہ شروع کرتے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم جو ہے وہ ایک نقطے پہ پہنچ سکتے تھے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بالکل بھی لیجسلیشن میں نہیں عمل, لیکن ہر چیز یہ آرڈیننس کے وسیلے لے کر آتے. کل کے یہ کہیں گے صدارتی نظام لانا ہے, اس کے لیے بھی آرڈیننس سے جمہوریت کو ایک طرف کرنا, یہ ایسا نہیں ہوتا. آرڈیننسز جو ہے ایمرجنسی میں جو چیزیں ہوتی ہیں, ایک طرف آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں, دوسری طرف پارلیمنٹ کو آپ نے بالکل نیچا کر کے اس کو یعنی بے وقت کرنے کی کوشش کی ہے, اور تیسری طرف آپ نے آئین کی بالکل غلط جو ہے وہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اس کا خوف کس کو ہے؟ اور اس حوالے سے اتنی خراب یہ پریکٹس ہے, یقین جانیے یہ تاریخ میں بھدے طریقے سے اس کا ہوگا, کیونکہ ان کی حکومت تو جانے والی ہے. اب یہ جو آخر میں جلدی صرف سینٹ پر وہ کرنے کے, بابا آپ اگر ہیں پر اعتماد ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کے اپنے ساتھ ہیں, تو آپ
کو تو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے اتنی اجلت میں قوم ہے. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا سسی پلیجو صاحبہ کہ اگر آئین کی تشریح کے لیے آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اور وہ آئین کی نہیں وہ ایکٹ کی متعلق ہے کہ ہم اس ایکٹ میں ترمیم کر کے ایسا کر سکتے ہیں یا آئین کے تحت یہ ایسا کر سکتے ہیں، ایک تشریح ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم ہو جائے جو ساری پارٹی چاہتی ہیں اس کے لیے پارلیمنٹ میں آتی ہیں. مقصد تو وہی ہے جو آپ چاہتے تھے. تو میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے پھر. نہیں پہلے تو یہ میں مثال دیتی ہوں. ابھی پرسوں پارلیمنٹری کمیٹی کی میں نے میٹنگ کی جس کو میں چیئر کرتی ہوں، وہاں اوورسیز کا معاملہ سپریم کورٹ نے ہمیں بھیجا. یعنی کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی نے بھیجا کہ اس کا آپ کورٹ میں ہی کچھ ہو جائے، لیکن کورٹ کو اندازہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. انہوں نے ہمیں بھیجا اور ہم نے کہا کمیٹی صرف یہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کہ نائک صاحب تھے، ولید اقبال سارے لوگ تھے، اور ہم نے یہ کہا اور میری بھی آبزرویشن تھی یہ پارلیمنٹ کے پورا ہاؤس فیصلہ کرے گا. اور یہ مثال دی میں نے. اور دوسری چیز تشریح کی بات، جہاں آپ کو 2/3 میجورٹی کی تشریح ویسے کر سکتی ہے، لیکن یہ تو الٹ چیز ہے نا. پیرالل آپ لا کے آپ نے کوسچن مارک لگا دیا، آپ نے متنازع اداروں کو بنا دیا. میں مختصراً آخر چیز یہ کہوں گی کہ یہ جو آج رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی ہے اور دوسرے جو ذی شعور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں آئین کو اور اس کو، یہ کل کوئی چیلنج کر دے کورٹ میں، آپ بتائیے پورا الیکشن جس میں اتنا خرچہ ہوگا، ٹائم جائے گا، لوگ آئیں گے، جس میں اتنی دشمنیاں ہوں گی، کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ ہوں گے، آپ بتائیے پورا جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے تو کل پھر کیا ہوگا؟ اور اسی دوران کی حکومت چلے جائے. یہ تو پورا بڑا یہ انہوں نے ایک بالکل اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. کمل شوذب صاحبہ، آپ لوگوں نے جو ڈیو پروسیس تھا، جو نارمز ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، بڑی قانون سازی کے حوالے سے کہ آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں، اس میں تمام پارلیمانی رہنماؤں کو جمع کریں، ان کا تمام پارٹیوں کا انپٹ لیں، اس کے بعد لے کر آئیں، ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال رہے گا. اگر آپ ایسا کر لیتے تو جو آپ کا ایک اگر یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے تو شاید یہ زیادہ اچھی طرح سے ایکسپوز ہو سکتے تھے، لیکن ابھی تو یہ ایکسپوز بھی نہیں ہو رہے اور آپ کی جلد بازی، عجلت اور طریقہ کار یہ سوالیہ ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسعود. میں نے بڑی لمبی تقریریں سنی، اب امید ہے آپ مجھے ٹائم دیں گے ان کے جو اٹھائے ہوئے سوالات ہیں اور جو ایک پروپیگنڈا میں اس کا جواب دے سکوں. دیکھیں بہت ساری باتیں کی ہیں اور بہت ساری سیاسی سپننگ کی گئی اس سارے معاملے پہ. میں 5 سے 6 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی. چارٹر آف ڈیموکریسی کا امتیاز صاحب نے ذکر کیا، میں اس کی شق نمبر 23 کے 4 لائنیں پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور آگے ڈیبیٹ کو بڑھاتی ہوں. To prevent corruption and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open, identifiable ballot. Those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or the chairman, Senate, with a copy to the election commission for notification purposes within 14 days of receipt of letter, failing which it will be deemed to have been notified on the expiry of that period. 2006 میں یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا یہ بڑے بڑے ڈیموکریٹس اس وقت کے میاں محمد نواز شریف اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. 2006 سے آج 2021 ہو گیا، 15 سالوں میں عطا تارڑ صاحب کی پارٹی 31 مئی 2018 تک بیٹھی ہوئی تھی 2/3 میجورٹی لے کے اسمبلی میں، اور اس سے پہلے ان دونوں کی بھی اکٹھے جو مکمکا کی سیاست چل رہی تھی. کیا وجہ ہے کہ جو سسی پلیجو صاحبہ نے جن پریکٹسز کا، جن نارمز کا اور جن کیا کہتے ہیں پارلیمنٹری جو پروسیجرز کا ذکر کیا وہ ان تمام 15 سالوں میں یہ لوگ نہیں کر سکے؟ چلیں یہ 2.5 سال تو ان کے بقول ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو بڑے ایکسپیرینس تھے جب انہوں نے یہ سارا کچھ کہا بھی تھا اور بار بار انہیں پتہ ہے کہ فلور کراسنگ بھی ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے. تو 2/3 میجورٹی والی پارٹی نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ آج ہمارے پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی فیصل واڈا کے لیے کلازز لے کر آ گئے. تو آپ تو چیمپئن ہیں سارے جمہوریت کے اور آپ کے پاس میجورٹی. اچھا اب میرا ایک ضمنی سوال اس میں لے لیں، بدنیتی کا عنصر. جب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بدنیتی ہے ان کی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیبنٹ نے اس قانون کو پاس کیا کیبنٹ کے اندر تقریباً 1 سال 1 مہینے پہلے. تو 1 سال 1 مہینے تک آپ اس کو رکھ کے بیٹھے رہے، اس کو آپ نے اوپن نہیں کیا، آپ لے کر نہیں آئے اپوزیشن کے پاس، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسعود مجھے ذرا 1 منٹ فلو میں پہلے جو 4 پوائنٹس میں نے اور دینے وہ دے دیں، پھر اس کے بعد مجھے آپ ایکسٹرا ٹائم دیں، میں آپ کو ضمنی سارے سوالوں کے جواب دیتی ہوں. جو اتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے مجھے کائنڈلی اس کا جواب پہلے دینے دیجئے. دیکھیں انہوں نے کہا جی یہ تو احسن اقبال کی آپ نے سٹیٹمنٹ چلائی، اچھا ہوتا کہ آپ انہی کی دوسرا کلپ چلاتے 2019 کا جس میں انہوں نے بارہا کہا کہ ہم اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے تحت سینٹ کا الیکشن اب لے کر آئیں گے. وہ تو اصولی طور پر اس کی حمایت کر رہے ہیں نا.
اصولی طور پر تو مانتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, طریقہ کار پہ جی مجھے موقع دیجئے. نہیں مانتے نہیں ہیں وہ, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. صادق سنجرانی صاحب جس وقت آئے تھے سینٹ چیئرمین بننے تو زرداری صاحب کی پارٹی کی ان کو فل سپورٹ حاصل تھی اور انہوں نے اور ہم نے مل کے ان کے لیے ووٹ کیے تھے. اور آج کیونکہ ان کا رخ دوسری طرف چلا گیا, آج وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے الٹی کلا بازی کھانے کے بعد, تو آج وہ ایلین شو کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں پوری میں نے شک پڑھ کے سنائی. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے الیکشن میں ہم نے تو اپنے 20 سٹنگ ایم پی ایز نکالے کیونکہ وہاں پر منڈی کس نے لگائی تھی؟ پیپلز پارٹی نے لگائی تھی. جن کی سیٹیں ہی وہاں پہ نہیں تھیں وہ وہاں سے سینٹ کا الیکشن جیت کر آ گئے. 20 لوگوں نے جنہوں نے ضمیر کا سودا کیا ہم نے تو انہیں نکال دیا. انہوں نے آج تک کتنے لوگ نکالے؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کے سیاست میں دیکھ لیں سینٹ میں کس کو انہوں نے ووٹ یا ضمیر فروشی پر نکالا. لکھ کے تو انہوں نے دیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کرائم ہوتا ہے اور ان کو معلوم بھی ہے, لیکن نکالا کیوں نہیں ہے؟ 2019 میں احسن اقبال صاحب اگر بیان فرما رہے ہیں, آج کہتے جی ہم نے ان کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا, اس لیے کہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل, اور میرے خیال میں آپ نے تفصیل سے اپنا جواب دیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ایک مختصر سے بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بات کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. لگتا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن دن کو دن کہے تو عمران خان صاحب کہہ دیں گے کہ یہ رات ہے, اور اگر عمران صاحب کہیں کہ یہ رات ہے تو اپوزیشن اس کو کہہ دے گی کہ دن ہے. ماننے کو تیار نہیں ہے, اور کوئی معاملہ شاید اس میں سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ جس پر متفق ہیں اس پر آگے بڑھ جانا چاہیے. کریڈٹ دینا نہیں چاہتے, سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, واللہ عالم اس کا فیصلہ آپ کریں. آپ نے ڈیٹیل میں گفتگو سنی ہے, اگر میرے مہمان مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو ضرور کر لیں گے. ابھی حکومت کے سامنے جو ایک اہم چیلنج ہے وہ ہے احتجاج, جو پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے. امتیاز گل صاحب, کیا اس ایک مہینے کے دوران حکومت اپوزیشن کے اس احتجاج کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, اس کا اثر کم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس سے مہنگائی کم ہو؟ کیونکہ مہنگائی مارچ ہے, عوام کو ریلیف مل جائے. حکومت ہے اس پوزیشن میں اور یہ کرنا چاہے گی حکومت؟ دیکھیے, اول تو یہ کہ پی ڈی ایم کو غیر مؤثر کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت تھی. وہ تو خود ہی اپنے بوجھ تلے لڑکھڑا گئی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے بھرپور طریقے سے اس کو غیر مؤثر کر دیا ہے, اور یہ بہت شروع سے واضح تھا کہ چونکہ ایک مصلحتوں پہ مبنی ایک اتحاد ہے جو کہ بہت زیادہ عرصے اس انداز میں نہیں چل سکے گا جس کو جو پارلیمانی بے روزگار مولانا فضل الرحمان چلا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہیں یا پاکستان کے عوام کے خلاف ہیں, کیونکہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اس میں چاہے آپ کورونا لے لیں, چاہے عوام کی ڈسکمفرٹ دیکھ لیں, انکنوینئنس ہوتی ہے جب یہ جلسے ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو کھانے کا لالچ دے کے 500,000 روپے کی دہاڑی کا لالچ دے کے یہ جلسوں میں لے آتے ہیں, اور ہر پارٹی یہ کرتی ہے, صرف یہ نہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں. تو اس سے آخر یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. کہ جب یہ پارلیمان میں منتخب ہو کے آتے ہیں تو وہ تو بالکل کوشر یعنی بالکل پوتر پارلیمان ہوتی ہے, لیکن جب یہ دوسرے ان کے مخالف آ گئے ہیں تو ان کے مطابق یہ سلیکٹڈ پارلیمان ہے. تو اس لیے مجھے اس احتجاج کا کوئی مقصد سمجھ نہیں ہے. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, کس دور میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے, کس دور میں آرڈیننسز نہیں جاری ہوئے ہیں جو اتنے ابھی شور مچا رہے ہیں آرڈیننس پہ. سپریم کورٹ نے ابھی بات نہیں کی ہے, اور یہاں پہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے. بھئی سپریم کورٹ خود اپنے جواب دے گی کہ حکومت نے اگر یہ ریفرنس یا جو آرڈیننس لے آئی ہے وہ ان کی رائے سے متصادم ہے یا ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے. وہ بولے نہیں اور یہ ان کی جگہ پہ بول رہے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو روح ہے اس نئے قانون کی یا نئے آرڈیننس کی, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لہٰذا یہ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں اس قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس پی ڈی ایم کا جلسہ ایک اور بھی ہو گیا, پہلے بھی اتنے ہوئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس عمل پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہے عوام پہ فوکسڈ ہے. مطلب اس سے پہلے فنکشنل پارلیمان تھی,
تو کیا اس نے کتنا عوام کے مفاد کے لیے کام کر لیا, کتنے عوام کو انہوں نے سکھ پہنچایا, کتنے انہوں نے مہنگائی نہیں ہونے دی. چلیں عطا ترڑ صاحب سے میں پوچھتا ہوں. عطا ترڑ صاحب, امتیاز گل صاحب تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تحریک انصاف کو کچھ کرنے کے لیے, آپ کا اتحاد تو ایک غیر فطری اتحاد ہے, پیپلز پارٹی شاید آپ کے ساتھ چلے گی بھی نہیں, اتحاد بکھر کے رہ جائے گا. پھر پارلیمنٹ جس انداز سے چل رہی ہے, پہلے فنکشنل پارلیمنٹ تھی تو کیا ہو گیا تھا, تو آپ لوگوں نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھیں تو تحریک انصاف بھی ویسے ہی چل رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں امتیاز گل صاحب کا, انہوں نے بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس ریز کیے. میں ان کو ذرا تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. 2013 میں اگر آپ جائیں تو میرے گھر تو 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, آپ کے گھر شاید نہ ہوتی ہو, گل صاحب کے گھر شاید نہ ہوتی ہو. میں تو 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کرتا تھا. ہر گھر میں جو افورڈ کرتے تھے ایک یو پی ایس لگا ہوا تھا, لوگ جنریٹر خریدتے تھے. جو افورڈ نہیں کرتے وہ گرمی کے موسم میں گرمی میں مرتے تھے اور سردی کے موسم میں وہ برداشت سے کام لیتے تھے. اس ملک میں جو 12,000 میگا واٹ بجلی لگی ہے نا جی, یہ راتوں رات نہیں لگی ہے, لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے. میں اس ایڈمنسٹریٹو ٹیم کا حصہ تھا. پر یونٹ کیا کاسٹ تھی, ای پی سی کیا کاسٹ تھی, آپ بھکی سے شروع ہو جائیں اور حویلی بہادر شاہ تک ہو جائیں. میں بالکل سطحی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو گہرائی میں لے کے جاؤں گا اور ایک ایک پروجیکٹ کی نہ صرف نیپرا کا ٹیرف, نیپرا کے ٹیرف سے لے کے اس کی ای پی سی کاسٹ, اس کی نیگوسیشنز کے بعد ڈسکاؤنٹ, کتنے ملینز آف ڈالرز کا ڈسکاؤنٹ ہوا اور ہم نے لوڈ شیڈنگ کا اس ملک میں خاتمہ کیا. یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے, آپ دیں نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے, ہم آپ سے کوئی میڈل لینا بھی نہیں چاہتے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لوڈ شیڈنگ تھی, اگر سالانہ جو اکانومسٹ اس کا تخمینہ لگاتے ہیں, اکانومی کو جو معیشت کو جو نقصان تھا وہ سالانہ 500 ارب روپے کا تھا. وہ کسی کھاتے میں جاتا ہے نہیں جاتا, آپ کے کتابوں میں نہیں جاتا ہوگا, میری کتابوں میں وہ کسی نہ کسی کھاتے میں ضرور جاتا ہے. اب اس سے معیشت کو کتنا فائدہ ہوا, کیسے ہوا, اور آج پر یونٹ کاسٹ کیا ہے, اس وقت کیا تھی. ندیم بابر کا کابینہ میں ہونا, رزاق داؤد کا کابینہ میں ہونا, آئی پی پیز کو پروموٹ کرنا, آئی پی پیز کی رپورٹ باہر نہ آنے دینا, آئی پی پیز کے خلاف ایکشن نہ لینا, یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. پبلک سیکٹر پروجیکٹس ہم نے لگائے, ہم تو آئی پی پیز کی طرف گئے نہیں میرے بھائی. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, جو اکنامک گروتھ جس کو شرح نمود کہتے ہیں 5.8% تھی, اب -0.4 ہے. لاہور کراچی موٹر وے دیکھ لیں, پاکستان کی پہلی ٹرین کا پروجیکٹ دیکھ لیں, پاکستان کا پہلا اربن ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ دیکھ لیں, پاکستان کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹس دیکھ لیں. میں مہنگائی کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہمارے دور میں آٹا ہو, چینی ہو, پیٹرول ہو, عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہوتی تھیں وہ عوام کو اس کا ریلیف ملتا تھا. ادھر تیل کی قیمت عالمی منڈی میں کم ہوتی ہے, پیٹرول کی قیمت ادھر بڑھا دی جاتی ہے, کیونکہ یہ نااہل لوگ ہیں, یہ نالائق ہیں, یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ کسی بھی پوزیشن پر بیٹھتے. ہمیں مافیا سناتے تھے. آپ تو ہمیں الٹی بات بتا رہے ہیں, ہمیں تو یہ پتا چلتا تھا کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا, اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو حکمران چور ہوتا تھا, اور آپ عالمی منڈی سی کی قیمت کے مطابق جو پروپورشن آپ بناتے تھے. مسعود, پیٹرول آج بھی سستا ہے. انڈیا میں $1.2 $1.2 کا لیٹر آتا ہے انڈیا میں ڈیزل اور پیٹرول, ہمارے ہاں بھی 60-70 سینٹ فی لیٹر آ رہا ہے. میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, میں آئی بین اے گڈ لسنر, پلیز لیٹ می کمپلیٹ. جی دیکھیے, اب جب چینی کی بات آتی ہے, مجھے بتائیں آج تک چینی 100 روپے ہے. رمضان میں یہ ابھی آج کا اسٹیمیٹ ہے کہ رمضان میں یہ 150 سے 175 روپے پہ جائے گی. جہانگیر ترین کو جب اجازت دی کہ قلت کے باوجود وہ چینی ایکسپورٹ کرے اور وہ اربوں روپیہ کمائے, وہ 200 ارب روپیہ کون پورا کرے گا؟ اور جہانگیر ترین کو منافع دینے کے لیے میں مہنگی چینی کیوں خریدوں؟ آٹے کا سکینڈل دیکھ لیں, ادویات کا سکینڈل دیکھ لیں, جو اشیاء خرد و نوش آج گورنمنٹ اپنے دور میں کیے گئے جو پروگریس تھی, آپ کی جو کارکردگی تھی, وہی بتا دی. اس دور کے جو مسائل ہیں اس پر بھی آپ نشاندہی کریں. ظاہر سی بات ہے وقت تھوڑا محدود ہوتا ہے, مجھے آگے چلنا ہوگا. سسی پلیجو صاحبہ, میں نے ابتدائیے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ جو 9 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ ہوسٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی, وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. سی ایم صاحب وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں اور سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اب تک کے جلسوں میں. سرکاری مشینری, سرکاری وسائل کا استعمال, تو یہ سندھ کے وسائل پیپلز پارٹی کے تو صرف نہیں ہے نا, یہ تحریک انصاف کے سپورٹر کے بھی ہیں, یہ ایم کیو ایم والے کے بھی ہیں, یہ جماعت اسلامی والے کے بھی ہیں. عوام کے وسائل ہیں, عوام کے وسائل, عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہمارا سی ایم جا کر ایک سیاسی جلسے کو سپورٹ کر رہا ہے وہاں پر. یہ سیاسی طور پر تو شاید آپ کو اس کا فائدہ ہو, لیکن یہ کوئی اچھی پریکٹس آپ سمجھتی کہ ہے؟
मसूद साहब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे। फिर मैं कह रही हूँ कोई बात देंगे नहीं कि लास्ट प्रोग्राम में थोड़ा सा खैर सीएम साहब एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव वो बिल्कुल सिक्योरिटी जो है हुकूमत का एक जिम्मेदारी और फर्ज होते हैं, तो वो ज़रूर गए, उन्होंने की। सीएम हमारे तंजीम के जो है ओहदेदार भी हैं, तैयारियां जो हैं वो वर्कर्स और हम सब कर रहे हैं। ख़ुद मैं जो हूँ, क्योंकि हमारे जो ये हैदराबाद डिवीजन का ये जलसा ये ज़बरदस्त होगा, ये कामयाब होगा। हम जो है अभी उसमें बिल्कुल तैयारियों में हैं और उसमें फ़ख्र की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि हम क्यों न तैयारियां करें। एक ज़बरदस्त आलीशान, और ये इम्तियाज़ साहब ने कहा ना कि ये पीडीएम जो है ये न सिर्फ पीटीआई लेकिन अवाम के खिलाफ नहीं जनाब, अवाम के साथ और अवाम की तरफ से अवाम के लिए हम ये जलसे करें। और ये तारड़ साहब ने जो अभी बात की, यानी उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि एक महीने 4-4 दफा पेट्रोल बढ़ाना, ये किस उसमें लिखा हुआ है और किस तरीके से उन्होंने जो है। मुझे पहले तो इसका जवाब दे देना कि सीएम साहब अगर ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जलसा होगा, सीएम साहब एक पोजीशन होल्ड करते हैं, क्या सीएम साहब को ये बात करनी चाहिए? मसूद साहब मैं बात अभी कर रही हूँ, प्लीज लेट मी स्पीक। आपने दूसरों को भी दी, मैं तो इंटरफेयर भी नहीं किया, जहां मुझे बोलना भी था मेरी आवाज तक नहीं आई। खैर मैं ये कह रही हूँ सीएम साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की और न कोई सिंध गवर्नमेंट के उसमें खर्च हो रही है। वर्कर्स की तरफ से ये बड़ा वालहाना उनकी मोहब्बत है, पीडीएम एक कामयाब तहरीक जा रही है। सीएम साहब ने कोई इस तरह नहीं किया, उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की बनती है और उसको देखा उन्होंने, और उनको पता है कि ये बड़ा जलसा होने जा रहा है। और उसको अगर उस फैक्ट को बयान किया तो उसमें क्या, दूसरी चीज ये कि हमारी बहन ने अभी कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि बाला ही बाला को एक तरफ करके एक रात में जो है ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है क्वेश्चन मार्क लगाकर जो है इस तरह की कानून साजी की जाएगी, सिर्फ अपने आपकी जो बदएतमादी को से खफे से बचने के लिए। और मैं कह रही हूँ इस इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हो सकता है कोर्ट में चैलेंज हो जाए, नल एंड वॉइड हो जाए। ये पीटीआई को अभी से सोचना पड़ेगा, 2 महीने में अगर उनकी हुकूमत चली जाए तो फिर ये भी सेनेट के इलेक्शन भी इनके हाथ से निकल बिल्कुल, ये आप पहले भी फरमा चुकी है। मुझे एक बात और बताएं, हैदराबाद के जलसे के हवाले से आप इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं, आपने हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है? हैदराबाद की इस वक्त सड़कों की क्या हालत है? गटर वहाँ उबल रहे हैं, वहाँ पर निज़ाम दरम बरम है, सिविक सहूलियात मौजूद ही नहीं है। आप ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर जलसा करेंगे और अगर मीडिया हैदराबाद की सूरत हाल दिखाए, पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे उसको दिखाएं, ये आपके लिए खफगी का बायस नहीं बन जाएगा? साहिवाल में भी हुआ था जलसा, मुल्तान में भी हुआ था, जलसे करना हमारा हक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप 5 साल क्या 10 साल से पहले आप मुशर्रफ के जमाने से आप फराइज भी हैं सियासतदान के तौर पे ना, बहुत जबरदस्त हुआ है। हैदराबाद की सड़कें देख सकते हैं आप कैमरा लेकर आए, हम आपको वहां सारे चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल ये जबरदस्त जलसा होने जा रहा है और मैं फिर कह रही हूँ, उम्मीद है कि मेरे व्यूज ये एडिट नहीं किए जाएंगे। ये कामयाब तरीन जलसा होना जा रहा है, उसकी नींदें हराम है सारे लोगों की इस वजह से ही, क्योंकि ये वर्कर्स की तरफ से। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद कमल आपके पास आऊंगा, आप तफसील से जवाब दीजिएगा और यही पूछूंगा आपसे कि अब 1 महीने के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएम के असर को आप कम करें। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। फूड इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी है और आवाम की मुश्किलात भी हैं। हुकूमत तो कह रही है कि इकॉनमी अच्छी हो रही है, मगर कमल शौहब साहिबा अवामी सतह पर इसका जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। लोग मुतमईन नहीं हैं, नौकरियों से मुतमईन नहीं हैं, महंगाई के हवाले से परेशान हैं। आपके पास वक्त कम है, आपका मुकाबला वक्त के साथ भी है और महंगाई के साथ भी है, पीडीएम के साथ तो शायद बाद में है। देखिए मसूद साहब, 2 चीज़ें मैं पहले बयान कर दूं, फिर जो आपने सवाल पूछा है, ये जो बड़ा शोर एससी या सुप्रीम कोर्ट के बारे में मचा रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 89 का क्लॉज 1 है, जिसके तहत सदर जो है वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं। तो जब सदारती ऑर्डिनेंस आता है तो वो एन आइन के मुताबिक होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये ऑर्डिनेंस ना आया करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आइन का आर्टिकल 89 ख़त्म कर दें, फिर ऑर्डिनेंस आने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि इस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि जो भी है वो सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी मशरूत कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल आउटकम होगा उससे इस ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है। तीसरी बात, मेरी बहन कह रही थी कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए तो
جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ ہے وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی، اٹ از پارٹ آف ڈیموکریسی. اب آ جائیں جو پی ڈی ایم کا نعرہ ہے جی مہنگائی اور وہ ساری بات ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس پیک کر رہا تھا آج سے 4 مہینے پہلے، میں نے آپ کے ساتھ شو کیا تھا، اس وقت تقریباً 14.1 سینسٹیو پرائس انڈیکس میں مینس کہ روزانہ جو فوڈ آئٹم ہے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، وہ ڈراپ کر کے 6.46 پہ آ گیا ہے. یعنی جو کوئی 70-80 یا 200 روپے کلو ٹماٹر ہوا کرتے تھے وہ آج 30 روپے 40 روپے 20 روپے آرام سے مل رہے ہیں. اس وقت تو انفلیشن نیچے آ رہی ہے. اس وقت جابز اویلیبل ہیں کیونکہ آپ کی اس وقت ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بوم پہ جا رہی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت آپ کی بوم ٹچ کر رہی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 121 نئی کمپنیز ہیں جو آ کے پاکستان میں آرڈر پلیس کری ہے. پہلی دفعہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا گراف ہے وہ اوپر جانا شروع ہے. عطا صاحب کی جو دور حکومت میں جب شرح نمو بقول ان کے آخری سال 5.8 تھی، ایکسپورٹس 0 تھی. میں حیران ہوتی ہوں، ایک گھر چلاتی ہوں، اگر آپ کے گھر میں آمدن نہ ہو اور آپ کے خرچے ہی خرچے ہوں تو اس گھر میں ڈیولپمنٹ آپ کی 5.8 کیسے آتی ہے؟ آپ جیل بنوانے شروع کر دیں یا لیٹرینیں بنوانی شروع کر دیں، آپ کی پھر بھی جو ہے نا وہ شرح نمو وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ امپورٹ کتنی کر رہے ہیں اور آپ ایکسپورٹ کتنی کر رہی ہیں، آمدن کتنی ہو رہی ہے اور خرچہ کتنا ہے. ہماری آمدن ایکسپورٹ لٹرلی 0 پہ کھڑی رہی. ان کے دور حکومت میں $19 بلین پہ ڈراپ کی. مسعود صاحب ایک منٹ دیجئے مجھے، میں نے سنا تسلی سے، ذرا مجھے بھی موقع دیجئے. بہت سے لوگ اور ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے جو بجٹنگ نہیں کیا کرتے تھے اپنے مہینے کے خرچوں میں، وہ بجٹنگ کرنے لگے ہیں. سرویز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ مہنگی چیزوں کو چھوڑ کر سستی چیزیں خریدنے لگے ہیں. لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے. اچھا ایک تجویز ہے میری، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام مطمئن ہے، کافی عرصہ ہو گیا آپ کے پبلک نمائندوں کو، آپ کے منسٹرز کو، آپ کے لوگوں کو میں نے عوام کے درمیان نہیں دیکھا. میسج دیں، پھر جائیں عوام کے درمیان، ہمیں نظر آئیں کہ آپ عوام کے درمیان ہیں اور عوام آپ کو ویلکم کر رہی ہیں. ایک تجویز ہے میری. ایسی بات نہیں ہے مسعود صاحب، جو عوامی نمائندے ہیں، جو حلقے کے لوگ ہیں، وہ ہر وقت حلقے سے ہی ہو کر آتے ہیں. جب اسمبلی کا سیشن ختم ہوتا ہے وہ فوراً اپنے حلقوں میں چلے جاتے ہیں. اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے. کراچی میں ضرور ایسا ہوگا کہ عوامی نمائندے باہر نہیں نکل سکتے ہوں گے. سندھ میں ضرور ایسا ہوگا کہ وہاں عوامی نمائندے نہیں نکل سکتے ہوں گے بغیر اپنے گنز کے اور اپنے نہیں یہاں امن و امان کی صورتحال نہیں ہے. آپ کے نمائندے آ سکتے ہیں مگر نہیں نظر آتے. کراچی میں نہیں نظر آتے. میں ڈنڈے سوٹے کی سرکار کی بات کری ہوں. مجھے 1 منٹ موقع دیجئے پلیز. میں نے پہلے بھی 15 منٹ اگر باقیوں کو ملتے ہیں، مجھے 2 منٹ بھی نہیں ملتے، تو تھوڑا سا تو میرے پہ مہربانی کیجئے، مجھے جواب دینے دیں. اچھا جہاں تک پیٹرول کی بات سسی صاحبہ کر رہی ہے، ان کے دور حکومت میں 100 روپے لیٹر پیٹرول ہوا تھا. پیٹرول ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے تو لیوی بھی نہیں لگایا. عطا صاحب کی حکومت میں 116-120 روپے جس وقت پیٹرول کی قیمت ہوئی تھی، یہ 35 روپے پر لیٹر لیوی ٹیکس اس وقت جو ہے وہ وصول کر رہے تھے. تو اور دوسرا جہاں انہوں نے بجلی کے ان کی بات کی، تو آئی پی پیز کے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں یا جو کانٹریکٹس 15 سالوں کے 25 سالوں کے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آپ کر کے گئے ہیں، آپ ہی یقیناً لیڈ کر رہے ہوں گے. اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کس حیثیت سے یہ سارے کام کر رہے تھے. پنجاب حکومت کے ایک بیوروکریٹ تھے اور اس کے باوجود آپ سارے یہ جو ڈیلز کر رہے تھے. پٹینی ہاؤس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. اگر آپ انفلیشن پہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کامیاب ہوگی، تو میں آج آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. جو تحریکیں کرپشن کو بچانے کے لیے چلتی ہوں، جو ایک یہ دنیا کی واحد تحریک ہے جس میں تمام لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے باہر آگے، ان کے لیے عوام نہیں نکلا کرتی. عوام کو اگر تکلیف بھی ہے جس کا ہمیں پورا احساس ہے، اس کے باوجود آپ مجھے بتا دیں کہ جب آر ہونا تھا یا پار 8 دسمبر کو، پھر 13 دسمبر کو تو حکومت نے چلے ہی جانا تھا، 31 کو تو ہماری ٹانگیں کانپنی شروع ہو جانی تھی. اس وقت کیا ہوا؟ ان استعفوں کا کیا ہوا جو ایک لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ، کلیم اللہ، سمیع اللہ، پھر وہاں سے چیئرمینز اور چیئرمین سے فضل الرحمان اور فضل الرحمان سے پھر مرتبان، اور مرتبان میں پھر بہت سارا سرسوں کا تیل اور وہ ایٹم بم بننے رکھ دیے. آپ نے جتنے جلسے کرنے کر لیں، جلسوں سے امتیاز صاحب نے ٹھیک کہا. کمل آپ مجھے آگے بڑھنے دیں. میرے خیال میں آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، آپ کو انف ٹائم ملا ہے. ایک کریکشن ہے، یہ جو 36 کہہ رہے ہیں لیوی کا ہے، اس وقت 47 روپے لیوی ہے. نہیں یہ قوم کو گمراہ نہ کریں. آپ کا جو لیوی ہے پیٹرول پہ 47 روپے ہے، آپ ہمیں 36 کا تانا دے رہے ہیں. یہ نہ کریں. دیکھیں نا، آپ آتی ہیں شو پہ، تیاری کے ساتھ آیا کریں، فیکٹس اینڈ فگرز کو ڈسپیوٹ نہ کریں. اور ہماری امپورٹ زیادہ اس لیے تھی کیونکہ سی پیک چل رہا تھا، باہر سے چیزیں آ رہی تھی. نمبر 1، نمبر 2 بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے. آپ اپنی بتائیں کہ ایکسپورٹ زیرو تھی. آپ کے دور حکومت میں پاکستان لوسٹ لیول پہ، دنیا کے 4 ممالک تھے جو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان لوسٹ تھا.
ہمارے اچھا کمل سن لینا شامل تھا جن کی سن لینا مجھے، میں مکمل کر لوں، اس طرح بات نہیں ہوگی نا کمل بی بی، میری گزارش ہے، میری بات سن لیں، آپ جواب دے دیجئے گا. کمل سن لینا، سن لیں جی ڈی پی دے رہے تھے ایکسپورٹ، ان میں آپ شامل تھے اس وقت. آپ کے دور حکومت میں پاکستان $19 بلین پہ گیا، آمدن ہو نہیں رہی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کون سی انڈسٹری آپ کے دور حکومت میں چل رہی تھی؟ میری عرض تو سن لیں. سن تو لیں کمل. 5 لاکھ لیبر جاب لیس کمل صاحبہ غالباً آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، غالباً آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، اس طرح نہ کریں، ٹرین پہ چڑھ گئی ہیں، اتری نہیں اس سے. مجھے مکمل تو کر لینے دیں، بالکل ایسی زبان نہ مکمل تو کر لینے دیں. آپ کی تیاری نہیں ہے، ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. ایک تیاری نہیں ہے، بریک اوپر کے سے بعد شور کوشش مچا کریں گے کہ اپنی باری میں بات کر لیں. ایک بریک لینے دیں مجھے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید، اور میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. کمل شوذب صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، عطا تارڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، سسی پلیجو صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور امتیاز گل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں سے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پریسائز رہیں اور اپنی بات جتنے مؤثر انداز سے آپ مختصر الفاظ میں کر سکتے ہیں. اگر بات کو پھیلائیں گے تو شاید لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے. بہرحال میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو برابر ٹائم ملے، اور جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا بہت سی چیزیں تھیں وہ رہ گئی ہیں. انشاءاللہ اور کسی نشست میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.